الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. رواه البخاري. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربي زدني علما. تمام قسم کی تعریف حمد و ثنا کبریائی بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے ہم تمام کو مسلمان بنا کر اس دنیا میں پیدا کیا۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، جنہوں نے اللہ کے دین کو بڑی امانت داری کے ساتھ اللہ کے بندوں تک پہنچایا، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و فضل ہے۔ اللہ رب العالمین نے آج ہمیں اپنے دین کی طرف لوگوں کو بلانے اور دعوت کا کام کرنے کی توفیق دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس دعوت کے کام کو شرف قبولیت سے نوازے، اور جنہوں نے بھی اس کار خیر میں حصہ لیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ حاضرین، میں آپ کے سامنے جس موضوع پر چند باتیں بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں وہ موضوع ہے دنیا کا سچا مذہب۔ اگر ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو الگ الگ دھرم کو ماننے والے ہوتے ہیں۔ کوئی ہندو دھرم کو ماننے والا ہوتا ہے، کوئی یہودیت کو ماننے والا ہوتا ہے، کوئی کرسچینٹی کو ماننے والا ہوتا ہے، کوئی مجوسیت کو ماننے والا ہوتا ہے، اور کوئی اسلام کو ماننے والا ہوتا ہے۔ اور ہر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے، ہر کوئی اپنی اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ جس دھرم کو مان رہا ہے، وہ جس دھرم کی اتباع کر رہا ہے، جس دین پر عمل کر رہا ہے، وہ دین دنیا میں سچا ہے۔ انشاءاللہ آج کے اس درس میں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے، اسلام ہی سچا دین ہے، اس کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور دین کی مختصر تاریخ کہ دنیا کے اندر مذہب کیسا شروع ہوا، دنیا کے اندر دین کیسا آیا، دنیا کا سب سے پہلا دین کیا ہے، اور جو آج اتنے ادیان موجود ہے، آج اتنے دین ہے، تو کیسا یہ پیدا ہوئی ہے، انشاءاللہ مختصر انداز میں اس کو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ حاضرین، بعض فلسفر جنہیں سائنٹسٹ وغیرہ جو ہے ان کا ماننا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ دنیا کا جو سب سے پہلا مذہب ہے، دنیا کا سب سے پہلا دین ہے، کوئی دین نہیں تھا دنیا کے اندر، کوئی دین نہیں تھا۔ لوگ یعنی انسان جسے بھی دیکھ کر ڈر جاتا، اسے خدا مانتا، اس کی عبادت کرتا تھا۔ بعد میں اسلام آیا، لوگ اسلام میں آئے، یہ سائنٹسٹوں کا کہنا ہے، جبکہ یہ سراسر غلط ہے۔ اس کی کوئی حقیقی دلیل نہ قرآن میں ملتی ہے، نہ حدیث میں ملتی ہے، نہ تاریخ میں ملتی ہے، کیونکہ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، اور ہم میں سے ہر بچہ اس بات کو جانتا ہے کہ اس دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا کے اندر جب آئے تو جنت سے آئے تھے۔ جنت کے اندر آدم علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ رہتے تھے، فرشتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے دیکھتے تھے۔ خود آدم علیہ السلام بھی
جنت کے اندر اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کو مانتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کام انہیں کرنے کا حکم دیا اس کام کو کرتے اور جس سے منع کیا اس سے روکتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے جنت کے اندر اللہ کو پہچانا، فرشتوں کو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا، تو دنیا میں آئیں گے تو اللہ ہی کی عبادت کریں گے، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کیوں کریں گے؟ اسی لیے جب جنت میں انہوں نے غلطی کی، خطا کیا اور اللہ نے انہیں زمین پر بھیجا، تو انہوں نے دعا کس سے مانگی؟ اللہ سے مانگی۔ کس سے مانگی؟ اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ولا ترحمنا لنكونن من الخاسرین کہہ کر انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے ہمارے رب، رب کا معنی ہوتا ہے صرف ایک اللہ جو ہر معاملے میں اکیلا ہو۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے دعا مانگی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، غلطی کی، گناہ کیا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرتا، ہم پر رحم نہیں کرتا، ہم نقصان اٹھانے والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا یہ بات ثابت ہے، پہلا ریلیجن اس دنیا کے اندر آیا وہ اسلام کا ریلیجن ہے۔ اور اس کے بعد جب آدم علیہ السلام کی اولاد اس دنیا کے اندر بڑھنے لگی، ان کی نسل آنے لگی، ان کے بچے پھر ان کے بچے، ان کے بچے اس طرح پیدا ہوتے گئے، تو وہ لوگ بھی اسلام ہی پر چلتے تھے، ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا رب نہیں مانتے تھے، کیونکہ ایک عقل کی بات ہے کہ باپ جس دن پر رہتا بیٹا بھی اسی دن پر چلتا۔ باپ کیا ہے؟ شرک والا ہے تو بیٹا بھی شرک والا ہوگا، اگر باپ توحید پرست ہے تو بیٹا بھی توحید پرست ہوگا۔ آدم علیہ السلام ایک نبی ہے، ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، تو یہ بات ظاہر ہے کہ ان کی اولاد بھی ایک اللہ کو ماننے والی ہوگی۔ اور آدم علیہ السلام کے انتقال کے بعد، آپ علیہ السلام کے مر جانے کے بعد ان کی 10 نسلوں تک بھی توحید باقی رہا، ان کی 10 نسلوں تک توحید باقی رہا۔ یعنی وہ زمانے میں دنیا کے اندر صرف ایک اللہ کی عبادت ہوتی تھی، اس کے علاوہ شرک کرنے والا، اللہ کے علاوہ دوسروں کی پوجا کرنے والا دنیا میں ایک بھی انسان نہیں تھا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، سب کے سب مسلمان توحید پرست لوگ تھے۔ لیکن بعد میں جب ان میں سے چند ایک لوگوں کا انتقال ہو گیا جو حضرت آدم علیہ السلام کی دین کو آگے بڑھاتے تھے، ان کی اچھی اور نیک باتوں کو لوگوں تک سناتے تھے، جو مولوی صاحب وغیرہ ہوتے تھے اس زمانے کے، ان لوگوں کا انتقال ہو گیا تو شیطان ان کی نسلوں میں گھسنا شروع ہوا، کیونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے۔ شیطان یہ نہیں چاہتا کہ انسان کامیاب ہو جائے، انسان جنت کو چلے جائے، انسان خوشیاں منائے، شیطان ہرگز بھی قبول نہیں کرتا، کیونکہ یہ شیطان انسان کا دشمن ہے۔ اس لیے شیطان نے سوچا کہ ان لوگوں کو اللہ کی عبادت سے ہٹا دیا جائے، انہیں دین کے راستے سے ہٹا دیا جائے، انہیں شرک میں مبتلا کر دیا جائے۔ تو آہستہ آہستہ شیطان نے ان کے اندر پھونک ڈالنا شروع کیا، انہیں وسوسے ڈالنا شروع کیا، انہیں بھڑکانا شروع کیا، سٹیپ بائی سٹیپ کرتے 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 آہستہ آہستہ شیطان نے لوگوں کو شرک میں مبتلا کر دیا۔ لوگ اللہ کو چھوڑ کر اپنے باپ داداؤں کی پوجا کرنے لگے، ان سے مرادیں مانگنے لگے، ان سے دعائیں مانگنے لگے، نیک لوگوں سے جو مردہ ہے، مر چکے ہیں، ایسے لوگوں سے تبرک حاصل کرنا، ان سے برکت لینا، اس طرح شرک اعمال کرنے لگے، یہاں تک کہ یہ شرک لوگوں میں پھیلتا چلا گیا، اکثر لوگ اس میں مبتلا ہو گئے، یہاں تک کہ ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ وہ دنیا جس کے اندر ایک بھی شرک پرست آدمی نہیں تھا، سب کے سب مسلمان تھے، ایسی دنیا میں ایک بھی اللہ کا نام لینے والا بندہ نہیں تھا، نعوذ باللہ من ذالک، ایک بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں، ایک بھی مسلمان نہیں، سب کے سب شرک پرست، سب جانوروں کی طرح زندگی گزارتے،
اپنی منمانی زندگی گزارتے، انہیں اللہ نہیں معلوم، جنت نہیں معلوم، جہنم نہیں معلوم، اللہ کی طاقت کیا ہے، اللہ کی قدرت کیا ہے، ان تمام چیزوں کو انہوں نے بھلا دیا، چھوڑ دیا اور شرک میں اپنی منمانی زندگی گزارنے لگے۔ لیکن بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر رحم کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ان پر کرم ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا کے سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام کو لا الہ الا اللہ کا کلمہ دے کر، انہیں توحید کی دعوت دے کر، انہیں اللہ رب العالمین کی طرف بلانے والا سب سے پہلا رسول بنا کر اس دنیا میں مبعوث کیا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نبی بنائے گئے، دنیا میں آئے تو لوگوں کو توحید کی طرف بلانے لگے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے لگے۔ لیکن اس زمانے کے شیطان لوگ دیکھیے کیسے ہیں، جب حضرت نوح علیہ السلام انہیں اللہ کی باتیں بیان کرتے، انہیں اللہ کی تعلق سے بیان کرتے تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال کر چلے جاتے تھے، کبھی انہیں دیوانہ بولتے تھے اور کبھی انہیں پاگل کہہ کر انہیں مذاق اڑایا کرتے تھے، کبھی ان پر ظلم کرتے تھے، اس طرح 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 کی تکلیفیں انہیں دی۔ مگر حضرت نوح علیہ السلام کا بھی صبر دیکھیے، حضرت نوح علیہ السلام نے ان تمام تکلیفوں کو برداشت کیا، ان تمام مصیبتوں کو برداشت کیا اور اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دیتے رہے۔ ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 950 سال تک انہوں نے اللہ کی طرف دعا۔ آج کے دور میں اگر کوئی امام یا کوئی مولوی توحید کے بارے میں 5 منٹ درس دیتے ہوئے بولتے کہ کوئی کیا مولوی صاحب ہے، ہمیشہ توحید 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 بولتے رہتے۔ اب نوح علیہ السلام کو کیا بولیں گے، اس کا کیا جواب دیں گے؟ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلایا، لیکن اتنی سال محنت کرنے کے بعد 950 سال معمولی سال ہے کیا؟ یہ معمولی عرصہ ہے؟ نہیں نا۔ اس کے بعد بھی 950 سال کی اس محنت کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت پر لوگ مسلمان ہوئے، وہ بھی کتنے؟ بعض حدیثوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ 70 لوگ تھے، بعض حدیثوں میں 80 لوگ تھے، 100 بھی نہیں۔ کتنے سال؟ 950 سال۔ باقی وہ لوگ اپنے شرک پر ویسے ہی رہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی ان کے قوم پر کہ اللہ اگر تو اس قوم کو ایسے ہی چھوڑ دیا تو پوری دنیا ہلاک و برباد ہو جائے گی، ساری دنیا شرک میں مبتلا ہو جائے گی، تیری عبادت کرنے والا دنیا میں باقی نہیں رہے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخرکار اپنی طاقت سے، اپنی قدرت سے ان اسلام قبول کرنے والے ان لوگوں کو جو مسلمان تھے سب کو بچا لیا اور تیز تر بارش و طوفان کے عذاب سے سارے لوگوں کے ہلاک و برباد کر دیا۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے تھے، شرک پرست لوگ تھے، ان لوگوں سے اس دنیا کو صاف و پاک کر دیا۔ اب دوبارہ نوح علیہ السلام کے اس سفر، کشتی کے سفر کے بعد اس دنیا کے اندر صرف اسلام والے باقی رہ گئے، صرف مسلمان باقی رہ گئے، شرک والا کوئی بھی نہیں تھا دنیا میں۔ لیکن شیطان بھی ہار ماننے والا نہیں ہے، شیطان دوبارہ اپنی چال چلنا شروع کیا، شیطان دوبارہ اپنی چال چلنا شروع کیا، لوگوں کو دوبارہ شرک میں ڈال دیا اور نوح علیہ السلام کے زمانے کے بعد سے آج تک بھی شرک اور اسلام یہ دو لوگ باقی رہتے ہوئے چلے گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی 1,24,000 انبیاء کو لا الہ الا اللہ کا کلمہ دے کر انہیں دعوت کا فریضہ کی ذمہ داری دیتے ہوئے اس دنیا کے اندر مبعوث کیا۔ اس دنیا کے اندر جو بھی نبی آیا، چاہے وہ نوح علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی ہو، جتنے بھی نبی آئے سب کے سب یہی کلمے کی دعوت دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، بس تم ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون کہ ہم نے آپ سے پہلے نبی سے مخاطب ہے کہا کہ اے محمد ہم نے تم سے پہلے جتنے بھی نبیوں کو بھیجا ہے سب کی طرف اس بات کا حکم دیا انہیں اس بات کی طرف وحی کی کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو وہ اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں ہے بس تم میری عبادت کرو۔ اس کے بعد ایک نبی کے بعد دوسرے نبی، دوسرے کے بعد تیسرے نبی، اس طرح ایک نبی کے بعد دوسرے نبی آتے گئے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہ شرک اور بھی پروان چڑھ گیا۔ یہ شرک جو چل رہا تھا دنیا میں اس کے اندر کچھ چینجز آئے کہ لوگ باقاعدہ پتھروں سے بت بناتے تھے اور بتوں کی عبادت کرتے تھے، بتوں کو اپنا معبود مانتے تھے، بتوں کو اپنا خدا مانتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کو توحید کی دعوت دی، لیکن جب لوگوں نے نہیں سنا تو انہوں نے ہجرت کر کے مکہ آ گئے اور مکہ میں اسلام کی دعوت دینا شروع کیا۔ اور یہ بت پرستی جو اس زمانے میں شروع ہوئی اس زمانے سے لے کر آج تک بھی ہے اور کل قیامت تک بھی باقی رہے گی، یہاں تک کہ آج جو مکہ شہر ہے جسے ہم مسلمان اپنا بڑا مقدس شہر مانتے تھے، یہ بت پرستی اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی اس مکہ شہر میں 360 بتوں کی عبادت کی جانے لگی۔ سبحان اللہ، 360 بتوں کی عبادت کی جانے لگی، اتنا زیادہ بت پرستی پھیل گئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کو اس بت پرستی سے بچانا چاہا، اور بعض امیر لوگ، طاقتور لوگ لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دیتے تھے، جیسا کہ فرعون نے لوگوں سے کہا کہ انا ربکم الاعلی، اے لوگوں سب سے بڑا خدا تو میں ہوں، تم میری عبادت کرو۔ نعوذ باللہ من ذالک، فرعون نے اپنی عبادت کی دعوت دے دی۔ تو ایسے حالات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کو شرک سے بچانا چاہا، توحید کی طرف دوبارہ لوگوں کو دعوت دینا چاہا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بہت بڑے عظیم اور مقدس نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نیا دین دیا اور انہیں تورات، ایک آسمانی کتاب نازل کی اور لوگوں کو توحید کی دعوت دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو سمجھایا، فرعون والوں کو سمجھایا، جادوگروں سے چیلنج کر کے جیتا، اسلام کو ظاہر کیا۔ اس کے باوجود فرعون اور اس کے فرعون کے لوگوں نے اسلام کو نہیں مانا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا، ان پر ظلم کیا، انہیں ستایا، رب العالمین کے تعلق سے برے الفاظ کا استعمال کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر کئی سارے عذابات نازل کیا، انہیں طاعون کی بیماری میں ڈال کر ہلاک کر دیا، انہیں ٹڈیوں کے عذاب سے برباد کر دیا۔ قارون کو تو اللہ نے ایک مچھر کے ذریعے ہلاک کر دیا، مینڈکوں کے عذاب سے انہیں دو چار کیا۔ اس کے باوجود بھی جب یہ لوگ نہیں سدھرے، اپنے سرکشی سے باز نہیں آئے، تو رب العالمین نے آخرکار فرعون کو، اس کے لشکر کو، وہ سمندر، جس سمندر سے اللہ نے موسیٰ اور مسلمانوں کو بچایا تھا، اسی سمندر سے فرعون اور اس کے لوگوں کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اور آخری وقت جب فرعون مر رہا تھا، پانی میں ڈوب رہا تھا، ایسے حالات میں اس نے اللہ کی طاقت کو دیکھ لی، اللہ رب العالمین کی عظمت کو دیکھ لی، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھنے کے بعد فرعون کے زبان سے کلمات نکلتے ہیں، آمنت علی رب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب صلی اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ مگر اس وقت میں توبہ، یہ جو فرعون کے ایمان لانا ہے یہ قبول نہیں ہوا، اللہ نے اسے قبول نہیں کیا بلکہ بلا کو برباد کر دیا اور اس کو رہتی دنیا تک کے لیے عبرت بنا دیا۔ آج بھی اس کی عبرتناک انجام ایجپٹ کے میوزیم میں موجود ہے۔
پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم حضرت یوشع بن نون یہ موسیٰ علیہ السلام کے دین کو باقی رکھا، موسیٰ علیہ السلام کے دین کو باقی رکھا، ان کے تعلیمات کو لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ لیکن جب ان نیک لوگوں کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے اس دین کے اندر کچھ چینجز کر دیے۔ جو دین موسیٰ علیہ السلام لائے تھے، جس دین کو اللہ نے موسیٰ کے ہاتھ سے دے کر بھیجا تھا، یہ دین کو لوگوں نے بدل دیا، اپنے من مارزی کرنے لگے اور حلال کو حلال کر لیا، حرام کو حرام کر دیا۔ جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا تو اس کو حرام کر دیا، جن چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام کیا اسے حلال کر لیا، اپنی مرضی سے منمانی زندگی گزارنے لگے۔ یہاں دنیا کے اندر ایک نیا دین پیدا ہو گیا جسے ہم یہودیت کہتے ہیں۔ یہ یہودی لوگ بڑے خطرناک قوم ہے، اسلام کو برباد کرنے کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہتے ہیں، اور مسلمانوں پر انہوں نے بڑے ظلم کیے، بڑے ستائے، اور یہاں تک کہ انہوں نے شریعت کے معاملے میں دنیا کے اندر ایسے بدترین اور بیکار عقیدوں کا ایجاد کیا، شاید اس سے پہلے کسی قوم نے ایجاد نہیں کیا۔ انہوں نے اللہ رب العالمین کو کنجوس کہا، اللہ کو بخیل کہا۔ ان لوگوں نے اپنے علماء کو، اپنے عالموں کا رب بنا لیا۔ انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ اس طرح کے بدترین عقیدوں کو انہوں نے پیدا کر لیا، اور جب ان کے پاس کوئی نبی دین لے کر آتا، اللہ کے پیغامات کو پہنچاتا، تو اس نبی پر ظلم کرتے، یہاں تک کہ ایک مشہور نبی حضرت زکریا علیہ السلام کو انہوں نے قتل کر دیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو آری کے ذریعے 2 آرے کر دیا، چیر دیا۔ اس طرح انبیاء کو، بے شمار انبیاء کو انہوں نے قتل کیا۔ تاریخ دان بتاتے ہیں کہ ایک ایسا پہاڑ ہے سعودی عرب میں، اس پہاڑ کے اوپر یہودیوں نے 180 نبیوں کو قتل کر دیا، نعوذ باللہ۔ اور جب یہ ظلم بڑھنے لگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کو دوبارہ ایک نبی کی حاجت محسوس ہوئی، تو اللہ نے دین محفوظ کرنے کے لیے، لوگوں کو توحید کی دعوت دینے کے لیے ایک عظیم نبی، ایک اور نبی کو اللہ نے مبعوث کیا، جو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہے۔ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سچے نبی ثابت کرنے کے لیے، ان کی سچائی کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے کئی سارے نشانیاں دیے، کئی سارے معجزات دیے، بغیر باپ کے ان کو جنم دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا، اور بات نہ کرنے کی عمر میں انہوں نے بات کی۔ اور اسی طرح جب انہوں کوئی مردے کو چھیدے اور مردوں کو جلاتے تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا، مٹی سے پرندہ بنا کر اڑاتے تو پرندہ زندہ ہو جاتا تھا، بیمار کو اچھا کر دیتے، اندھے کی آنکھوں کو واپس لاتے، غیب کی خبریں دیتے۔ اس طرح کے غیبی چیزوں کا اور معجزات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے لوگوں نے مانا، انہیں اچھا نبی قرار دیا، ان لوگوں نے اسلام پر چلنے لگے۔ مگر یہ چیز یہودیوں کو برداشت نہیں ہوئی، کیونکہ اس زمانے میں رومن امپائر جو ایک بہت بڑی سلطنت، بڑی حکومت تھی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو مان چکی تھی، ان کے پاس بڑی طاقتیں تھی، بڑی فوج تھی، تو لوگوں نے یہودیوں پر بڑا ظلم کرتے تھے۔ تو یہودیوں نے ظلم سے نجات پانے کے خاطر جس راستے کو اپنایا وہ دین میں بگاڑ ہے۔ انہوں نے دین میں بگاڑ کرنا شروع کیا تو شیطان نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ پھر آہستہ لوگوں نے، یہودیوں نے کرسچینٹی میں چینجز ہونے لگے، اور کرسچینٹی کا دوبارہ پہن کر نصرانیت میں داخل ہوئے، اور انہوں نے وہی عقیدہ جو یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں کیا تھا، اسی عقیدے کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تھوپ دیا۔ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ان کا باپ اللہ ہے۔
تو کبھی کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ ہے جو انسان کی شکل میں دنیا میں نازل ہوئی ہے، کبھی کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام 3 خداؤں میں سے ایک خدا ہے، کبھی کہا کہ اللہ، عیسیٰ، مریم یہ تینوں بھی خدائے ہیں۔ اس طرح بگاڑ پیدا کیا، غلط عقیدوں کو، وہ افکار کو پیدا کیا، تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے 500 سال کے بعد ایک ایسے نبی کو اس دنیا کے اندر مبعوث کیا جنہوں نے جن کا دین مشرق سے لے کر مغرب تک پھیل گیا، نور کی طرح ساری دنیا میں چھا گیا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ شہر جہاں 360 بتوں کی عبادت کی جاتی تھی، ایسے شہر میں ایک اونچے گھرانے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر مبعوث کیا۔ اور اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آتے تو سارے نبی خاص قوم کے لیے آتے تھے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نبی ہے جو انسان، جن، جمادات اور ہر قوم، ہر انسان کے لیے نبی بنا کر اللہ کے رسول کو بھیجا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اقرا کی وحی دے کر اسلام کا مبعوث ان پر کیا، اسلام کو نازل کیا اور قرآن جیسی دنیا کی سب سے عظیم کتاب کو نازل کیا۔ اور اس کے بعد جس طرح یہودیوں نے اپنے دین کو بدل دیا اور اسی طرح نصرانیوں نے اپنے دین کو بدل دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس اسلام کو اس چیز سے محفوظ کر دیا، اسے سیو کر لیا، اور خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی اور کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس قرآن کو، اس دین کو، اس مذہب کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم بھی اس کی حفاظت کریں گے۔ اسی لیے اس زمانے سے لے کر آج تک بھی یہ دین محفوظ ہے، کیونکہ اس کی ذمہ داری اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی اس دین کے اندر بگاڑ نہیں کر سکتا، کوئی اس دین کو بدل نہیں کر سکتا، اسی لیے یہی دین سچا دین ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عرفہ کے دن جو جمعہ کا وقت تھا، حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کر تو یہ کہتا ہے سورہ مائدہ میں الیوم اکملت نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے لوگو، آج کے دن، حجۃ الوداع کے دن میں نے اسلام کو مکمل کر دیا، اسلام کو کامل دین بنا دیا، اس کو کمپلیٹ کر دیا، اور میں نے تم پر اپنی نعمت کو بھی پوری کر لی، میں نے اپنی نعمت کو بھی پوری کر لی اور اسلام کو بطور دین راضی کر دیا، اسلام کو بطور دین راضی کر دیا۔ تو یہ دین کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دین کو آخری دین بنا کر نازل کر دیا، اور اس سے پہلے جتنے بھی ادیان ہیں ان تمام دینوں کو منسوخ کر دیا۔ اب آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد بدیہی نصرانیت یہ آسمان سے اترا ہوا دین ہے، یہ اللہ کا دین ہے، یہودیت یہ بھی آسمان سے آیا ہوا دین ہے، یہ اللہ کا دین ہے۔ اگر اس دین کو مانتا ہے اسلام آنے کے بعد، تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ فَلَن يَقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ مِنَ الْآخِرَةِ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ کہتا ہے کہ اس کا دین کو اللہ قبول نہیں کرے گا، آخرت میں نقصان اٹھانے والے لوگوں میں سے ہوگا۔ اسی لیے ایک حدیث آتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور اسی طرح صحیح ابن حبان کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اسلام پر پیدا ہوتا ہے، مسلمان ہو کر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُمَجِّسَانِهِ يُحَوِّدَانِهِ يُنَصِّرَانِهِ، کہ اس کے ماں باپ اسے یا تو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی یا بت پرستی یا جو بھی اس کا دین ہوگا اسے چینج کر دیتے، مگر ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان اور اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔
اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ مرتے دم تک اسلام ہی پر باقی رہے. اسلام ہی سچا دین ہے، اور یہ دین ایسا دین ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت تک باقی رکھے گا. اس دین کو کوئی ختم کرنے والا نہیں ہے. یہ بات یاد رکھ لیں، جس دن یہ دین ختم ہو گیا، یہ اسلام ختم ہو گیا، اس اسلام کو ماننے والے ختم ہو گئے، یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی، قیامت. کیونکہ قیامت کے نشانیوں میں سے نشانی یہ ہے کہ قیامت برے لوگوں پر قائم ہوگی، اور قیامت سے پہلے جتنے بھی مسلمان ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہوا کے ذریعے سب کو اٹھا لے گا. جب برے لوگ بچ جائیں گے قیامت قائم ہوگی. تو مطلب کیا؟ جب یہ اسلام ختم ہو گیا، جب مسلمان ختم ہو گئے تو ساری دنیا بھی ختم ہو جائے گی، یہ دنیا قیامت قائم ہو جائے گی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ کل قیامت کے دن تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کے ہر گھر میں اس اسلام کو پہنچا کے رہے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا. وَاللَّهُ مُتِمُّ لِنُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. اللہ اپنے دین کو، اپنے اسلام کو، اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا. تو چیک مشرک اس بات کو پسند نہیں کرتے. مشرکین کو پسند نہیں کہ اسلام پوری دنیا میں پھیل جائے. مشرکین کو پسند نہیں کہ اسلام کیا ہے پوری دنیا پر چھا جائے. مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مکمل کر کے رہے گا، اسلام کو ساری دنیا تک پہنچا کے رہے گا. اس بات کو یاد رکھیے، یہ دین اسلام ہی دنیا کا سچا مذہب ہے. اس سے بڑھ کر کوئی سچا مذہب دنیا کے اندر نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے، مشہور آیت ہے سورۃ فاتحہ کی، صراط مستقیم کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سیدھا راستہ ہے. ایک حدیث آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ، ایک صحابی کا انتقال ہو گیا تو ان کے جنازے میں جاتے ہیں. ایک صحابی کا انتقال ہو گیا، ایک صحابی کا انتقال ہو گیا تو ان کے جنازے میں گئے. قبر ابھی کھودی نہیں گئی، قبر ابھی تیار نہیں ہے. اللہ کے رسول بیٹھ گئے، ایک جگہ بیٹھ گئے تو صحابہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھ گئے. آپ کے ہاتھ میں ایک کاڑی تھی، آپ نے زمین پر سیدھی لکیر کھینچی اور آزو بازو میں چند لکیریں کھینچی، اور اس کے بعد جو سیدھی لکیر ہے اس پر اپنا ہاتھ رکھ کر کہا، ھذا صراطی، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یہ اسلام کا راستہ ہے. جو اس راستے پر چلے گا وہ سیدھے جنت میں جائے گا، وہ کامیاب ہوگا. اور جس اس راستے سے بھٹک جائے گا وہ ہلاک و برباد ہوگا، جہنم میں چلے جائے گا. تو لہٰذا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج اس گاؤں میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے گاؤں والوں کو جس دین کی طرف دعوت دی ہے وہ یہی دین، دین اسلام ہے. یہ دین اسلام ہے. درگاہ کو جانا یہ اسلام نہیں ہے، بابا کو پوچھنا یہ اسلام نہیں ہے، قبر پر چادر چڑھانا یہ اسلام نہیں ہے، پھولا برسانا یہ اسلام نہیں ہے. صرف یہ کہ رب کے سامنے اپنے پیشانی کو جھکانا یہی اصل اسلام ہے. اور جس نے اس اسلام کو مانا، اپنی زندگی میں اس اسلام کو عمل کیا، انشاءاللہ ایسا ہی شخص کل قیامت کے دن کامیاب ہوگا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی آدمی کے لیے سفارش کریں گے جو اسلام پر عمل کرے گا، ورنہ ایسا شخص آخرت میں ہلاک و برباد ہو جائے گا. لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ دنیا کے اندر کئی سارے مذہبیں ہیں، دنیا کے اندر کئی سارے ادیان ہیں. ہر کوئی کہتا ہے کہ ہمارا سچا دین ہے، مگر اس کے سچے ہونے کی دلیل نہیں ہے. ان کے دین کے اندر کئی سارے غلط چیزیں ہیں، مگر اسلام ہی ایسا دین ہے جو ایک دم شیشے کی طرح صاف ہے اور صحیح دین ہے، اور اسی دین پر عمل کرنے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے. آخر میں رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اس دین پر عمل کرنے والا بنائے. اللہ ہم تمام لوگوں کو مرتے دم تک اسلام پر قائم رہنے والا بنائے. اللہ سبحانہ و تعالی اس دین کا داعی ہمیں بنائے.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ ہے اسی اسلام پر باقی رکھے، اسی اسلام پر ہمیں زندہ رکھے، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو تو لا الہ الا اللہ پر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو مرنے کے بعد عذاب قبر اور عذاب جہنم سے نجات دے کر ہمارا آخری ٹھکانہ جنت الفردوس میں نصیب فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔